محترم ناظرین حضرات، اسلام آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام نبیوں کا دین ہے، اور یہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک مکمل نہیں ہوا تھا۔ ہر نبی اور اس نبی کے امتی جتنا دین ان کے لیے ان کے دور میں نازل ہوا، اتنے دین پر عمل کرنے کے وہ مکلف تھے، اور اتنے دین پر عمل کرنے سے کامیابی ان کے لیے یقینی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے آپ پر اسلام کو مکمل فرما دیا، اور قرآن مجید میں اس کا اعلان کر دیا۔ ایک یہودی طارق بن شہاب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ وہ آ کے کہتا ہے کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس کو اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اس طرح کی آیت یہودیوں میں، عیسائیوں میں یہ نازل نہیں ہوئی تھی، اور پہلے کسی دین میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل اللہ رب العالمین نے فرما دیا۔ اور اسی طرح کی حدیث ہے، وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان سے ایک یہودی نے کہا کہ لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، تمہیں تمہارے نبی نے ہر چیز سکھا دی، حتیٰ کہ قضاء حاجت کے آداب بھی سکھا دیے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہنے لگے نعم، ہاں، ہمیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت تک کے تمام آداب بھی سکھا دیے، اور انہوں نے کچھ آداب بھی بیان کیے۔ تو یہ تو دشمن بھی گواہی دیتے تھے کہ اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اعلان فرمایا۔ حدیث ہے المعجم الکبیر، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں صحیح سند کے ساتھ آپ نے فرمایا ما بقی شیء یقرب من الجنت و یباعد من النار الا وقد بین لکم، کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی ایسی نہیں بچی جو انسانوں کو جنت کے قریب کرتی ہو، جہنم سے دور کرتی ہو، اور وہ بیان نہ ہوئی ہو، سب کچھ بیان کر دی ہے۔ اسی وجہ سے ہماری مومنوں کی ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا طیبہ طاہرہ کہا کرتی تھی، جو شخص یہ گمان کرتا ہے، جس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل کیا تھا اس میں سے کچھ چھپا لیا ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے اللہ نے اپنے نبی کو کہا ہو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا اس کو آگے پہنچا دو، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے اللہ کی رسالت کو نہیں پہنچایا۔ اس آیت کے اترنے کے بعد کیسے ممکن ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین میں سے کوئی ذرہ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی چیز چھپا لیتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو مکمل منوان جیسے پروردگار نے اتارا تھا آپ پر، اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب ایمان والوں کی ذمہ داری یہ ہے قیامت تک کے لیے کہ وہ اللہ کے اس مکمل دین پر عمل پیرا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی بسر کریں، آپ کی اطاعت کے اندر رہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس دین کے اندر ترمیم کرے یا اس کے اندر اضافہ کرے، نہ اس میں ترمیم کی گنجائش رب العالمین نے چھوڑی ہے، نہ اضافے کی گنجائش چھوڑی ہے۔ مکمل ہوتا ہی وہ ہے جس میں ترمیم و اضافے کا کسی کو اختیار نہ ہو، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے ترمیم و اضافے کا اختیار اس اسلام کے بنائے ہوئے دین میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ سب لوگ جانتے ہیں جب آپ نے ایک مرتبہ قسم اٹھا لی کہ شاید نہیں کھاؤں گا، تو پروردگار نے قرآن اتار دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ پر فرض کر دیا ہے اپنی قسم توڑو، اور جو قسم اٹھ رہی ہے کہ شاید نہیں کھاؤ گے اس کو کھاؤ اور قسم کا کفارہ دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں تھا، اور وہ بھی ہے نا قرآن میں اللہ نے فرمایا لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے پاس سے کچھ بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ تو جب امام الانبیاء کو نہیں ہے، ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی اللہ کے دین پر عمل کرنا اور اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا تھا، تو مجھے
اور کسی اور کو یہ حق کہاں سے مل جائے گا کہ وہ دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ کر دے؟ لیکن ہم مسلمانوں نے جو ہے نا وہ دین کے اندر بہت سارے اضافے کر دیے ہیں۔ ایک چیز بظاہر اچھی ہے، ایک مثال دیتا ہوں اور میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک جو ہے نا چیز اچھی ہے، سارے عقل مند اس کو اچھا کہتے ہیں، اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نہ کیا، اس کو جو ثواب سمجھ کے کرے گا وہ اللہ رب العالمین کے اس قرآن کا بھی انکار کرے گا، محمد الرسول اللہ کے فرمان کا بھی انکار کرے گا اپنے عمل سے۔ مثال کے طور پر اذان ہے، یقیناً اذان کہنا ایک بہت بڑا عظیم الشان اور بہت اچھا عمل ہے، اس کی فضیلت پر بہت سی احادیث موجود ہیں، مگر اگر کوئی بندہ جنازے کی نماز سے پہلے اذان کہتا ہے، یا وہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز سے پہلے اذان کہتا ہے، یا نکاح پڑھانے سے پہلے اذان کہتا ہے، یا قبر پر کھڑے ہو کر اذان کہتا ہے، تو یہ ثواب نہیں ملے گا اس کو، یہ غلط ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے تھے، انہوں نے اپنی پوری نبوی زندگی ان موقعوں پر اذان نہ کہلوائی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی نے کہیں سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے، اور نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، پیارے پیغمبر کے تمام صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے اس موقع پر اذان کہی۔ تابعین میں بھی نہیں تھی، ائمہ اربعہ رحمہم اللہ ان میں بھی نہیں تھی۔ تو یہ لوگوں نے جو اس کو ایجاد کر لیا ہے، یہ اس کا حق نہیں تھا کسی کو، یہ دین کے اندر اس کو بدعت کہتے ہیں۔ کوئی ایسا کام بندہ نیکی اور ثواب سمجھ کر، اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر ایسا کام شروع کر دے جس کا نام و نشان کتاب اللہ میں بھی نہ ہو، سنت رسول اللہ میں بھی نہ ہو، تو وہ کام بدعت کہلاتا ہے، اور یہ بدترین گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح ایک عمل تو ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس عمل کو کرنے کا طریقہ نہیں ہے امام الانبیاء سے، وہ طریقہ بھی ہم اپنے پاس سے بنانے کی اتھارٹی اور اختیار نہیں رکھتے۔ اگر طریقہ بھی اپنے پاس سے بنائیں گے تو وہ بھی بدعت ہو جائے گا، اور ثواب کی بجائے الٹا گناہ ملے گا، اور وہ جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے گا۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث معروف ہے سنن دارمی میں، انہوں نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر مجلس باندھ کر ایک بندہ 100 مرتبہ پڑھا رہا ہے، دوسرے پڑھ رہے ہیں اور کینکریوں پر گر رہے ہیں، انہوں نے اس کو سخت انکار کیا اس بات کا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کو ابھی دنیا سے گئے زیادہ دیر نہیں ہوئی، آپ کے استعمال والے برتن نہیں ٹوٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بسیدہ نہیں ہوئے، آپ کے صحابہ وافر مقدار میں دنیا میں موجود ہیں، تم یہ بتاؤ نبی کے طریقے سے اچھا طریقہ لے کے آئے ہو یا گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو؟ اب یہ ذکر مسنون ہے، ثابت ہے، لیکن طریقہ انہوں نے جو بنایا تھا یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھا، صحابہ نے اس طریقے کو اپنایا نہیں تھا، تو یہ لوگ اس طریقے کو اپنے پاس سے انہوں نے بنایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سخت انکار کیا ان پر، اور ان کو گمراہی کا دروازہ کھولنے والا قرار دیا۔ اس لیے نہ ہمیں کسی کو اپنی طرف سے کوئی نیا کام ایجاد کرنے کی اجازت ہے، اور نہ کائنات میں کسی کو کسی مسنون عمل کا طریقہ اپنی طرف سے بنانے اور گھڑنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی جو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا اس میں کمی بیشی کی گنجائش ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔